بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کافی امپورٹنٹ خبریں اور خاص طور پہ اپوزیشن کافی متحرک ہو چکی ہے، غیر معمولی طور پہ نئے فارمولے دیے جا رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کو آفرز کر رہی ہے اور مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کو آفرز کر رہی ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ وہیں کی وہیں ہے جو کہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو چاہتی ہے وہ مسلم لیگ نواز نہیں چاہتی اور جو مسلم لیگ نواز چاہتی ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی، اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت وزیر اعظم عمران خان کی اس کو لائف لائن ملتے جا رہے ہیں اور وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی پہ آج بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے چوہدری صاحب آج ایک خبر، خورشید شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے محاذ سینئر رہنما، بالآخر ان کی بھی آج ضمانت منظور ہو گئی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے ان کی ضمانت منظور کی اور 10 ملین کے ضمانتی مچلقے جمع کروانے کی ہدایت کی۔ وہ تقریباً 2 سال قید میں رہے گی، تو اس پہ کیا کہیں گے چوہدری صاحب؟ لیکن اس میں زیادہ وقت ہسپتالوں میں گزارا ہے جی، لیکن باہر قید تو قید ہے جی، ہسپتال ہو یا جیل ہو یا ریسٹ ہاؤس ہو، جب آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ جی تو وہ جناب اس میں کوئی پھر یعنی کہ اب آپ اتنے بجے کے بعد آپ باہر نہیں نکل سکتے، تو جو بندے پر بیتی ہے اس کو ہی پتہ ہے۔ جی ہاں، تو یہ ساری صورتحال ہے، لیکن باہر ان کے خلاف کیسز جو ہے لیونگ بیونڈ مینز یعنی اثاثہ جات اور وغیرہ وغیرہ، یہ بھلے انسان ہیں، اب اگر انہوں نے جرائم کیے ہوئے ہیں تو اس کا تو پھر خود ہی حساب دینا ہوگا، لیکن لمبا عرصہ ان کا گزرا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں۔ بالکل، باقی بھی اب کوئی بڑا ٹاورنگ انڈیویجول تو جیل میں نہیں ہے۔ نہیں، یہ آخری تھے خورشید شاہ صاحب، اور اس دوران ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ اختلافات کی خبریں بھی آئیں، پھر مریم اورنگزیب صاحبہ ملاقات کرنے گئیں اور غالباً وہ مسلم لیگ نواز میں شمولیت کی دعوت دینے گئی تھیں، اور اس کے بعد پھر چیزیں آنا شروع ہوئیں۔ تو یہ بھی رہا ہے کہ خورشید شاہ صاحب کو بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنا لک آفٹر نہیں کیا جتنا کہ کرنا چاہیے تھا، حالانکہ وہ ان کے انتہائی قابل اعتماد اور سینئر رہنما تھے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے چوہدری صاحب ان کے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کچھ معاملات گڑبڑ ہو گئے تھے، غلط فہمیاں تھیں، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اب ایسے ہی ہوتا ہے جب بندہ جیل میں ہوتا ہے، اور جیسے آپ کو پتہ خواجہ آصف جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے جیل کے دوران یا نیب کی حراست کے دوران صرف شہباز شریف فیملی نے لک آفٹر کیا۔ جی ہاں، تو وہ واضح اعلان تھا کہ مریم نے اور ان کے گھر والوں نے خواجہ آصف کی کوئی ان کا پیچھا نہیں کیا کہ بھی کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ تو بندہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کو بہت ساری توقعات ہوتی ہیں اور بہت سارے بندے جو ہے راستہ بدل لیتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی گلے چپکے ہوتے ہیں۔ تو بعد میں آگے اب خواجہ آصف نے پھر بدلا بیان کہ مریم ہماری لیڈر ہیں اور قوم کی لیڈر ہیں فلاں، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ بہر خواجہ خورشید شاہ صاحب کو رہائی مبارک۔ جی بالکل، ان کو مبارکبادی دینی چاہیے کیونکہ وہ اکلوتے پارلیمنٹیرین تھے جو جیل میں تھے۔ تو چوہدری صاحب اگلی بات، کیا یہ مریم صفدر صاحبہ بھی اب آ گئی ہیں اسی لائن پہ، اور مسلم لیگ نواز بھی یاسین اقبال صاحب جو کہ جماعت کے انتہائی سینئر رہنما ہیں، وہ ایک آفر کر رہے ہیں، وہ ایک فارمولہ پیش کر رہے ہیں، وہ جوڈیشری کو بھی جرنیلوں کو بھی سب کو ایک پیشکش کر رہے ہیں کہ جناب آئیں، -1 فارمولے کے تحت ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ یہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا، ذرا سنائیے گا جی -1 فارمولہ۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم بجائے یہ کہ ایک دوسرے سے ڈریں، ایک دوسرے کو حریف سمجھیں، ہم سب کو آئین کے ساتھ جوڑ کر حلیف بن کے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ آفر پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کے لیے مائنس عمران خان، یہ آفر مائنس عمران خان ہے، اور دوبارہ سن لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم حریف نہ رہیں، اب ہمیں حلیف بن جانا چاہیے، اتحادی بن جانا چاہیے عمران خان صاحب کو نکال کے۔
دوبارہ سنائیں جی ذرا. وقت آ گیا ہے کہ ہم بجائے یہ کہ ایک دوسرے سے ڈریں، ایک دوسرے کو حریف سمجھیں، ہم سب کو آئین کے ساتھ جوڑ کر حلیف بن کے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے. یہ آفر پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کے لیے مائنس عمران خان. چوہے صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے نہ ڈریں ہم؟ نہیں ایسی بات، اس دن آپ کو پتا نا ہم نے کوئی بات کی تو بڑی تیزی سے آ کے انہیں تردید کروائی. ہاں جی. تو آج کل ذرا مطلب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاستی ادارے اور فوج کے ساتھ ہم جوڑ توڑ کر لیں تو اس وقت ان کے خیال میں عمران خان اور ریاستی اداروں کے درمیان کچھ فاصلہ ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے. نمبر 2، ان کا خیال ہے کہ اس وقت چونکہ مہنگائی اور بدامنی اور بے روزگاری اور نااہلی پر مبنی گورننس، بیڈ گورننس جو ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ اشتعال اور غصہ پایا جاتا ہے حکومت کے خلاف. تو دس از دی ٹائم ٹو انکیش دس سچویشن. تو وہ اس کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، سارے نکل پڑے ہیں. نمبر 2، آج ایک انہوں نے اور بیان دیا جو شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا. جی. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو احسن اقبال فرما رہے ہیں جی کہ یہ چاہتی ہے کہ اس وقت ملک میں مارشل لا لگ جائے اور ان کو چونکہ وہ نہلی اور ان فلاں جو بھی ہے وہ علی حسن صاحب آپ کے پاس ان کا ہے بیان، وہ نکالیں. جی جیسا اس طرف بھی آتے ہیں، وہ شامل ہے. میں ذرا پہلے تو ان کی جو زبانی گفتگو ہے پہلے تو میں وہ سنوا رہا ہوں. اور یہ مہنگائی کا معاملہ نہیں ہے، مہنگائی اور عوام کے مسائل یہ ایشو نہیں ہے. ان کو ذرا تھوڑا سا حوصلہ ملا ہے جو یہ ایک مبینہ طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ دراڑ پڑ گئی ہے بٹوین سول ملٹری ریلیشنز. تو اس کی بنیاد پہ یہ بڑی آفرز کروا رہے ہیں کہ جناب ہم ایک دوسرے کے حریف نہیں ہیں، حلیف سمجھنا چاہیے. اگلی جو میں بات کر رہا ہوں وہ مزید وہ کھل کے بیان کر رہے ہیں اور اپنی سیٹ انہوں نے پیش کر دی ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں، سب کو نام لے کے کہہ رہے ہیں. پچھلی گفتگو میں تو تھوڑی سی ہے نا جی ان بٹوین. اب ذرا اگلا سنوائیے جی. جج، جرنیل، سیاستدان. پاکستان کے سیاستدان، جج، جنرلز، بیوروکریٹس، ہم سب کو خود کو الائن کرنا پڑے گا کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک گورننس کے تقاضوں کے ساتھ. چوہے صاحب دوبارہ سنواتا ہوں، ذرا دوبارہ سنیے. وہ کہہ رہے ہیں سب دوبارہ ہم مل جائیں. اور اس کے بعد میں پوچھتا ہوں کہ جناب یہ اب احساس کیوں ہوا ہے دوبارہ ملنے کا؟ دوبارہ سنوائیں جی. پاکستان کے سیاستدان، جج، جنرلز، بیوروکریٹس، ہم سب کو خود کو الائن کرنا پڑے گا کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک گورننس کے تقاضوں کے ساتھ. جی چوہے صاحب، کیا پہلے ہماری اعلیٰ عدلیہ، کیا ہمارے افواج پاکستان، ہمارے اسٹیبلشمنٹ، ہماری ملٹری لیڈرشپ اور ہمارے بیوروکریٹس کیا پہلے آئین کے ساتھ کام نہیں کر رہے؟ بس یہ آج میں نے کہا نا کہ وہ آپ اگر ان کے اس بیان کو اور اس کو پڑھ رہے نا ملا کے تو یہ کسی اور ہی اب دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں. فوج کو آپ کی کسی اس طرح کی تعاون کی یا آپ کی ان پیشکشوں کی کوئی ضرورت نہیں. وہ آئین اور قانون کے تحت کام کر رہے ہیں اور عدلیہ بھی اسی کے تحت کر رہی ہے اور حکومت بھی آئین اور قانون کے تحت چل رہی ہے. آپ اصل میں پیڑی روندی یارہ نو لے لے نہ پراواں دا، کیونکہ ان کی آدھی سے زیادہ پارٹی جو ہے وہ بڑے سنگین الزامات کی زد میں ہے اور کوئی ملک کے اندر میں ہے، کوئی باہر ہے اور الزامات کا سلسلہ روک نہیں رہا اور یہ اپنے نام کلیئر کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہے. صرف ایک ہی ان کو راستہ ہے جو آصف زرداری صاحب کا ڈاکٹرنگ ہے کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کر کے تاکہ اور صورتحال بدل جائے اور آپ کسی طرح بچ جائیں سزا کھانے سے، انجام تک نہ پہنچیں کیس. تو اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں. چوہے صاحب یہ ان کی جو ہے نا اسٹریٹجی کہ اب یہ جوڈیشری کو بھی، ملٹری لیڈرشپ کو بھی، بیوروکریٹس کو بھی ایک پیشکش کر رہے ہیں ہم حریف نہیں ہیں، حلیف بن جانا چاہیے. یہ وہی اسٹریٹجی ہے جو
محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کی تھی کہ ایک دفعہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ معاملہ طے کریں، اور درمیان میں امریکنز آ گئے تھے، کنڈولیزا رائس، ان کی کتاب ہر چیز ریکارڈ پہ ہے، اور ایک دفعہ جگہ بناتے ہیں، سسٹم میں گھستے ہیں، واپس الیکشن کی تیاری کرتے ہیں، الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اور جب ہم واپس اقتدار میں آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ بھی حساب برابر کر لیں گے۔ تو یہ ایک طرح کا بلف ہے جو کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کو پہلے رام کیا جائے اور واپس آیا جائے، الیکشن میں حصہ لیا جائے اور اقتدار حاصل کیا جائے، پاور کوریڈورز میں آ جائے، پھر وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پرویز مشرف صاحب والا کریں گے کہ انہی کے خلاف پھر مواخذے کی تحریکیں اور مقدمات اور وہ سارا کچھ شروع ہو گیا تھا۔ یہ وہ کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا ہے، جیسے وہ ہمارا ذمہ دار تھا، اس کے 2 بیل چوری ہو گئے، بیٹے کو ساتھ لیا اور بیل تلاش کرنے نکل پڑے۔ پہلے ایک مزار آیا 5,000 کی نیاز، دوسرا مزار آیا 3,000 کی، تو بیٹا کہتا جی ابا واپس نہ چلیے۔ انہوں نے کہا کیوں، بیل جو ہے نا ان کو نہیں ڈھونڈنا؟ ان کا ہمارے بیلوں کی جو قیمت تھی نا وہ تو 60,000 تھی جو آخری قیمت لگی تھی، تو آپ نے 1,25,000 کی تو منتے مان لیا کہ میاں صاحب، میاں دربار داتا صاحب پر اتنا، میاں میر پر اتنا، پیر مکی پر جمع، تو ہم ان کو اگر پکڑ بھی لے کے آ بھی گئے چوروں سے، بیل لے بھی آئے، تو وہ سارے تو ہمیں اپنے ہاتھ سے پیسے دینے پڑیں گے نیاز دینے کے لیے۔ تو کہنا چلا ہوا بیلاں دے سنگاں نو ہاتھ تے پا لیندے، پھر اہل مزار نہ بھی نبڑ لیں گے۔ تو ان کا یعنی جو آپ نے کہا ہے نا کہ ایک دفعہ دوبارہ کوریڈور آف پاور میں ہم گھس جائیں بائی بیگ بارو اور اسٹیل، پھر جیسے نواز شریف نے کیا، جیسے اور واقعات ہوئے ہیں ماضی میں باقیوں کے، وہی ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے۔ تو یہ ان کا پرانے ٹیکٹکس ہے۔ سیدھا راستہ ایک ہے کہ آپ ملکی مفادات پر کام کرنا ہے، ملک کے مفاد کے لیے کرنا ہے، فوج کے یعنی ادارے کا احترام کرنا ہے، عدلیہ کے اداروں کا احترام کرنا ہے، اور عوام کو کوئی ان کو ریلیف دلوانا ہے، اس طرف نہیں آنا، الٹے کام جو ہے نا ان کی طرف۔ اور اس میں جو آپ کہہ رہے تھے آسن اقبال صاحب بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، کہتے ہیں میرا مان ہے کہ عمران نیازی ملک کو ماشاء اللہ کی طرف دھکیل رہا ہے، کیونکہ وہ یہ کبھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ نئے انتخابات کے ذریعے پی ایم ایل این کی حکومت دوبارہ برسر اقتدار آ جائے، یوں اس کی سیاست اور بیانیہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے۔ خدا خیر کرے اور ارباب اختیار کی رہنمائی فرمائے، آمین۔ یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ تو ماشاء اللہ تو سب سے زیادہ جس کی کوشش اور خواہش ہے چویسا وہ تو مسلم لیگ نواز کی ہے، لیکن آگے اس پہ بھی تبصرہ کیجیے گا، لیکن آگے سنواتا ہوں۔ ایک طرف یہ آسن اقبال صاحب -1 فارمولے کی بات کر رہے ہیں، اور جب پاکستان پیپلز پارٹی ان کو -1 فارمولے کی پیشکش کرتی ہے تو اس پیشکش کو وہ قبول نہیں کرتے، اور پھر ایک دوسرا گروپ مسلم لیگ نواز کے اندر سے ابھرتا ہے اور وہ آ کے اس کو ریزسٹ کرتا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب پہلے سنائیے جی قمر زمان کائرہ صاحب کو کہ حکومت سے چھڑانے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر اس حکومت کو ختم کرنا ہے، اس سے جان چھڑانی ہے، تو اس کے طریقے کیا ہو سکتے؟ ہم اس کو اسمبلیوں کے اندر سے، پارلیمان کے اندر سے عدم اعتماد کے ذریعے اس کا خاتمہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں حکومت سے چھڑانے کے لیے میری قیادت سے بات کریں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے۔ کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے حکومت سے جان چھڑوانا ہے تو بات کریں ہمارے ساتھ، ہماری قیادت کے ساتھ، میڈیا پہ بیٹھ کے گفتگو نہ کریں۔ دوسرا شاٹ سنوائیے گا جی۔ ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا پیپلز پارٹی کو 15 ووٹوں کا بندوبست کرے تو ہم حاضر ہیں۔ میں ان سے رابطہ کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ ان کی قیادت اگر میری قیادت سے بات کرے گی تو بالکل ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ میری قیادت سے بات کرے گی تو ہم حاضر ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب جس کا وہ ذکر کر رہے تھے 15-20، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں پیپلز پارٹی اپنے بندے شو کرے، سنائیں جی ذرا۔ جو کوئی 20-22 ووٹس کی کمی ہے، پیپلز پارٹی ان کا انتظام کر کے، بلکہ 22 میں سے 15 کا انتظام کر کے ہمیں بتائے،
हमारे वोट जो हैं वो हाजिर हैं। पीपल्स पार्टी जी बंदोबस्त करे, 15-20 लोगों का इंतज़ाम करे और हम हाजिर हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब और कायरा साहब, इस ऑफ़र के बदले में कायरा साहब ने कहा कि मैं आपसे बात करूंगा। दोबारा सुनवा देंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा पीपल्स पार्टी को 15 वोटों का बंदोबस्त करे तो हम हाजिर हैं। मैं उनसे राब्ता करूंगा और उनसे कहूंगा कि उनकी क़यादत अगर मेरी क़यादत से बात करेगी तो बिल्कुल हम उसके लिए हाजिर हैं। हम हाजिर हैं। अब राजा परवेज़ अशर साहब भी यही बात कह रहे हैं, बाकायदा रोड मैप दे रहे हैं कैसे हुकूमत को हटाया जा सकता है। सुनाएं जी। ख्वाहिश है कि खाए वो नेशनल असम्बली हो, खाए वो पंजाब असम्बली हो, खाए वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो, उसको आना चाहिए। PMLN के पंजाब में भी उनके नंबर ज़्यादा हैं। हमने उनसे ये पहले भी गुजारिश की थी कि पंजाब जो सूबा है उसमें नंबर्स की गेम बहुत थिन मेजॉरिटी के साथ जो है वो हुकूमत बनी हुई है, हम उसके खिलाफ अदम एतमाद कर सकते हैं। हम लोग सब इकट्ठे मिलकर अदम एतमाद की कोशिश करें तो उसके कामयाब होने के काफ़ी चांसेस हैं। और पीपल्स पार्टी ये कहती है जी कि इमरान खान साहब को माइनस करें, हकीकत में वो है इसकी दावेदार, और माइनस करने के बाद दोबारा हुकूमत बने, वज़ीर आज़म नया है इसी ऐवान से, और वो फिर असम्बली में वापस आके वो इस्लाहात लेके आए और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आए, उसके बाद नई इंतखाबात का बंदोबस्त किया जाए। ज़रा सुनाइएगा जी कायरा साहब को। जो मेरी जमात कह रही है वो तो ये है कि आप अदम एतमाद करें, इस हुकूमत को चलता करें, इन असम्बलियों से एक नई हुकूमत तश्कील दें और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके फिर एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बुनियाद रखें, तब रखी जा सकती है, वरना रखी नहीं जा सकती। तो ये है शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप जो ये गुफ्तगू कर रहा था, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ शहबाज ग्रुप। अब मरियम सफदर साहबा का जो ग्रुप है वो क्या कह रहा है, वो इस सारी चीज़ को विटो कर रहा है जी। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सुनाइए जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तर्जुमान ख़ास मरियम सफदर साहब। हम इन हाउस चेंज के बिल्कुल फेवर में नहीं है, क्योंकि लास्ट एक आध साल के लिए इन हाउस चेंज करके हम क्या कर लेंगे, क्या हासिल कर लेंगे। इन हाउस चेंज तो हमारा मकसद है ही नहीं, ना ही पंजाब में ना ही सेंटर में। ठीक है जी, ये लेटेस्ट दोबारा मुस्लिम लीग नवाज़ मरियम सफदर साहबा का जो ग्रुप है उसने ये मैसेज दिया कि राना सनाउल्लाह साहब, ये आसिन इकबाल साहब जो भी फार्मूले हैं ये अपने पास रखें, हम तो ये चाहते हैं। तो चौधरी साहब, ये सारी गुफ्तगू मैंने आपके सामने रखी, अब आप बताएं हो क्या रहा है, क्या क्या चाहते हैं ये? नहीं, ये हो रहा है ना, वो अब हांका तो कर रहे हैं ना गवर्नमेंट का। ये तो आपको भी तस्लीम करना पड़ेगा कि उनके बासी कड़ी में उबाल आया हुआ है दोबारा जी, क्योंकि पहले हाँ जी, पहले ये लोग काफ़ी मायूस हो गए थे, बददिल हो गए थे। यानी एक दफ़ा पहले आपने मार्च में देखा, 3 मार्च को जब यूसुफ रज़ा गिलानी कौमी असम्बली से जीत गए तो एक वक्त इनके लिए काफ़ी यानी अपोजिशन के लिए लीज ऑफ लाइफ उनको मिली और उन्होंने ऊंचा सोचना शुरू कर दिया। फिर बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता वो दम तोड़ गई। अभी पिछले 1-1.5 महीने से जो सूरत हाल है, माफ़ करना, वो कई वजूहात है उसकी वजह से अपोजिशन को कि उनकी सफ़ों में एक रौनक और उनकी यानी जान पड़ गई है, और वो समझते हैं कि हमें ये 1.5 भी इस हुकूमत को क्यों दें, अगर हो सके तो इसी 1-2 महीने में क्यों ना इनको निकाल दिया जाए, क्योंकि हो सकता है इस वक्त ये महंगाई के दबाव में बदतरीन क्राइसिस का शिकार हो गई है ये हुकूमत। हो सकता है कल को ये उस पर काबू पा के इलेक्शन की तरफ जाए तो उस वक्त अवाम के लिए अवाम इनके लिए फिर दरवाजे खोल ले। तो ये उनका थे कि नाउ इज़ द टाइम टू अटैक एंड गेट दिस गवर्नमेंट आउटस्टेड। अब मेरा तो ख्याल है ये उनका खाम ख्याली है, कोई भी रियासती अदारा या पाकिस्तान के लोग की इस किस्म की तब्दीली के हक़ में नहीं है। नोबडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ दिस गवर्नमेंट, स्पेशली इमरान खान। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बेल मंडे चढ़े। अब तक की इतलात तो यही है चौधरी साहब, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के बाद
یہ جتنے بھی فارمولے ہیں جو ایک دوسرے کو پیش کیے جا رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں یہ خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ ختم ہوں گے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے بعد۔ پھر ایک اور بھی کنفیوژن، مہا کنفیوژن، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور بات کی، اور کیا جی کہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا اور نواز شریف صاحب بھی آ جائیں گے، ہنوز دلی دورست، ذرا سنائیے گا جی۔ جب کبھی کوئی لانگ مارچ کی بات ہوگی تو پھر آپ بات کریں کہ مریم نواز اس کو لیڈ کرتی ہے، اس کو میاں شہباز شریف لیڈ کرتے ہیں۔ جی ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ جب اسلام آباد پہنچنے کے قریب ہو تو میاں نواز شریف صاحب بھی آ جائیں۔ چلو صاحب، یہ ہے مسلم لیگ نواز کی خواہش، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے صریحاً انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے استعفے دیے جائیں اسمبلیوں سے، اور استعفے دینے کے بعد جو بھی پارٹی لانگ مارچ کا کہہ رہی ہے، لانگ مارچ کرنا ہے تو پھر لانگ مارچ پلس دھرنا، اس کے لیے پہلے استعفے سبمٹ کروائیں اور اس کے بعد لانگ مارچ اور دھرنے کا اہتمام کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سمجھدار ہو گئے ہیں اور انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ جوید صاحب، اچھا، یہ آپ کا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ فضل الرحمان جو ہے وہ اب لانگ مارچ وغیرہ کا رخ نہیں کرنا چاہتے۔ جی وہ تو بالکل، لانگ مارچ کھیلتے رہے ساری عمر، وہ اور ساری دنیا ان کو منع کرتی رہی، وہ اپنا جتھا لے کے وہاں پہنچے اور شکست خوردگی کی ایک داستان رقم کر کے واپس آ گئے۔ جی تو اب کیا حاصل، ابھی ماحول ایسا نہیں ہے، معاف کرنا، ابھی انفارچونیٹلی ایک دینی گروہ جو ہے انہوں نے ابھی اعلان کر دیا کہ کل وہ ایک اپنا لانگ مارچ لے کے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ وہ اگلے سیگمنٹ میں اس کا بھی تذکرہ کریں گے، پہلے ذرا اس چیپٹر کو کلوز کر لیں۔ جیسا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں اطلاع دے دوں ایک بہت ہی، اب ان کے ہاں جو انٹرنل ڈسکشن چل رہی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جماعت کہ اب دوبارہ ان کے ہاتھوں میں استعمال نہیں ہونا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی انہوں نے ہمیں استعمال کیا اور استعمال کے نتیجے میں نواز شریف صاحب بیرون ملک روانہ ہو گئے، اور اب بھی جو پریشر یہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے دھرنا ورنہ لانگ مارچ ہو، تو اس کے نتیجے میں پریشر ڈیولپ کر کے نواز شریف صاحب نے باہر سے واپس نہیں آنا جب تک کہ حالات سازگار نہ ہو جائیں اور سب کچھ تبدیل نہ ہو جائے اور اہم عہدوں پہ اہم لوگ فائز نہ ہو جائیں، اس وقت تک ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے واپس آنے کا۔ بلکہ ایک اور خبر بھی ہے کہ وہ خیر بعد میں دیتا ہوں۔ تو یہ ہو رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اب آہستہ آہستہ ان سے ذرا دوری اختیار کی جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی KPK میں پیپلز پارٹی اس کے ساتھ مل چکی ہے، KPK میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، بلوچستان میں زرداری صاحب کام کر رہے ہیں، اگین پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے، تو وہ تو مختلف جو بسیں ہیں وہ تو مس کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ نتھی ہونے کی وجہ سے سیاسی طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نقصان ہو رہا ہے، JUI کو اگلے انتخابات کی تیاری کرنی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان سے دوری اختیار کی جائے، اور اسی لیے انہوں نے استعفوں کی ایسی شرط رکھی ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی۔ جیسا نہیں تو پھر تو یہ، لیکن حکومت تو جو مہنگائی کا لانگ اور شارٹ مارچ ہے نا، اس کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اور اس کا تدارک کرنے کے لیے، معاف کرنا میں دوبارہ یہی کر رہا ہوں کہ ابھی تک مجھے ان کا کوئی فول پروف پلان جو ہے نظر نہیں آتا کہ کس طرح لوگوں کو مہنگائی کے چنگل سے اور عذاب سے اور اس سیلاب سے نجات دلائی جا سکے۔ یہ جو سب بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے کہ کیونکہ گورنمنٹ کے اندر اس کے باوجود کہ خبریں آ رہی ہیں وزیر اعظم عمران خان اہم اجلاس کر رہے ہیں، کور کمیٹی کو بلا رہے ہیں، اہم لوگوں کو بلا رہے ہیں، پنجاب سے KPK سے مہنگائی الاؤنس دینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، آگے سے آگے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو کچھ لوگ کچھ اور مشورہ دے رہے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اپوزیشن، حکومت کی سب سے بڑی اپوزیشن
وہ ہے جی مہنگائی، اور مہنگائی بن چکی ہے اور یہ قابو میں نہیں آ رہی، اور حکومت بھی، حکومتی اقدامات جو ہیں اب تک وہ حکومت باور کرانے میں کامیاب نہیں ہوئی کہ انہوں نے مہنگائی کو کم کیا ہے۔ چوہدری صاحب، یہ جی آپ بھی شاید اس میں موجود تھے ایک میٹنگ میں، میں بھی تھا، تو جب مہنگائی کی بات ہوئی تو وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ یہ لوگ یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی IMF کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام نہیں ہونے چاہیے، ورلڈ بینک کے ساتھ، عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ، اور ان کا پروگرام جو ہے وہ پورا کر لینا چاہیے، اور اگر مہنگائی کی کوئی لہر آئے گی تو ایک دفعہ آئے گی اور 6 ماہ کے بعد عوام بھول جائیں گے، اور 6 ماہ کے بعد صورتحال ہم قابو کر لیں گے، یا اسی پہ جو عوام ہیں وہ راضی ہو جائے گی اور اپنے آپ کو مطمئن کر لے گی۔ اس طرح کے مشورے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور اس طرح کی تصاویر عمران خان صاحب کو دکھائی جا رہی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ درست ہے؟ اور PTI کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جن کی جڑیں عوام میں ہیں اور عوام سے منتخب ہو کے انہوں نے واپس آنا ہے اور عوام کے پاس ہی جانا ہے منتخب ہونے کے لیے، تو یہ نیریٹو یہ چل جائے گا کام کہ ایک دفعہ جی ٹیکہ لگا دیں اور IMF جو کہہ رہی ہے بجلی بڑھا دیں، ٹیکس بڑھا دیں، یہ کر لیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب رزسٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک ایلیمنٹ ہے نان الیکٹڈ لوگوں کا، ٹیکنوکریٹس کا، جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ان کی شرائط مان لینی چاہیے، تو یہ اندر بھی چل رہی ہے بحث۔ بالکل غلط بحث ہے، اور یہ کہ جی آج آپ ان پر یہ ٹیکہ لگا دیں، وہ ٹیکہ لگا دیں، پھر بعد میں ٹھیک کر لیں گے، اور آج تک جو مہنگی چیز ہوئی ہے نیچے تو آئی ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، پرابلم تو اس ملک میں یہ ہے۔ اور نمبر 2 کہ جی وہ آج آپ کر لیں، کل بھائی جب ایک دفعہ لوگ متنفر ہو جائے پھر وہ نہیں سنتے۔ آپ کو پتہ نہیں کون سا حکیم ہے جس سے آپ دوائیاں لے رہے ہیں، اور یہ ٹیکے شیکے آپ نے اتنے لگا دیے 3 سال میں کہ اب آپ لوگوں کو آپ سے سوائے زہریلی گولیوں کے اور درد کرنے والے ٹیکوں کے آپ سے کوئی توقع نہیں رہے گی لوگوں کو۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے اب وہ درد دل رکھتے ہیں، وہ غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کوئی سیدھا راستہ جدھر جانا چاہیے ادھر نہیں، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز میں الجھا کے رکھ دیا ہے جو کہیں نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ میں آپ کو 20 دفعہ کہہ چکا ہوں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کا نام اب احساس رکھ دیا ہے، وہ اس طرح کے سیدھا لوگوں کو کھانے کمانے کے ذرائع دینے پڑیں گے، اور جس میں سارے معاشرے کے لیے اگر کوئی چیز سستی کرنی ہے تو سب کے لیے، اگر مہنگی ہو رہی ہے تو اس کا بوجھ بھی سب کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ سلیکٹڈ یا ٹارگیٹڈ سبسڈی والی جو کہانیاں، یہ اٹ ڈز ناٹ ورک ان آور کنٹری، کیونکہ یہاں تو 18-20 کروڑ یعنی وہ لوگ ہیں جن کو ضرورت پڑ گئی ہے اس مہنگائی کے سلاب اور عذاب کے سامنے۔ میں تو لوگوں کی باتیں سن کے دعائی رب دی، کن پک گئے نے۔ تسی آپ ان کو مشورہ دیں کہ بھئی اس کا یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ چونگے نے جنہوں پنجابی سے کہی جائے۔ چوہدری صاحب، ملاقاتیں آپ کرتے ہیں 1 on 1 اور کہہ رہے ہیں کہ مشورہ میں دوں، تو آپ کا کیا خیال ہے میں مشورہ کیا دیتا ہوں؟ تو عمل ہی نہ کرتے وہ، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ اب آپ اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ جی ہاں، پھر میری زندگی کا اصول یہ ہے، اگر آپ نے صابر شاکر نے میرے سے کوئی چیز پوچھی ہے تو میں اپنے آپ کو آپ کی جگہ رکھ کے پھر مشورہ دوں گا کہ اگر یہ مجھے کرنا پڑے تو میں کیا کروں۔ اور اسی وجہ سے الحمدللہ، اور یہی وجہ چوہدری صاحب کہ کل سے ایک خبر یہاں پہ کچھ ہیں وہ نظر دوڑا رہے ہیں، خبر کو چلا کے وہ میرا خیال ہے خبر بھی پاگل ہو گئی ہے کہ اکانومسٹ کی ایک رپورٹ، اور پاکستان کو اس میں مہنگائی میں 4تھے نمبر پہ قرار دے دیا گیا۔ میں نے بھی آج جب ہماری میٹنگ ہو رہی تھی میں نے کہا ذرا تلاش تو کریں کہ پروگرام دیکھیں تو صحیح کہ کون سا ہے جناب اکانومسٹ دیکھا گیا تو پچھلے سارے چھان مارے، کسی میں بھی یہ رپورٹ نہیں تھی۔
اور ہمارے ہاں جو خانہ بدوش ہیں وہ مسلسل چلا رہے تھے اور مسلسل چلا رہے تھے، پھر اس لیے ایسے ایلیمنٹس کو پھر موقع ملتا ہے کہ وہ اس میں مزید جلتی پر تیل کا کام کریں. اکانومسٹ کے کسی شمارے میں ایسا کوئی خبر ہمیں نظر نہیں آئی. تو یہ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ. فیک نیوز. ہاں جی، یہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے. اکانومسٹ میں نے چیک کیا ہے، جو آخری ان کی مہنگائی سے متعلق رپورٹ ہے، انفلیشن سے متعلق، وہ اکتوبر 19 تک کی ہے. اکتوبر 19 تک کی. 2021 کے بارے میں ابھی تک ان کی کوئی رپورٹ ایسی انہوں نے شائع نہیں کی. اور یہ جو ایک اور بھی ہے، یہ ٹریڈنگ اکانومی ہے، پتہ نہیں کہاں سے کس کا ہے اور کس طریقے سے، اور اس کے کیا اعداد و شمار کس حد تک مستند ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے. کیونکہ انڈیا ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہاں پہ تباہی مچی ہوئی ہے اور ان کا تاریخ میں پہلی دفعہ ان کا جو جی ڈی پی ہے وہ مائنس میں چلا گیا اور اس کو نہیں دیکھ رہے اور اس کو پاکستان سے بہتر قرار دے رہے ہیں. تو یہ بھی پھر ہم جو ہائبرڈ جنگ ہے، 5th جنریشن جنگ، اس کا پھر ہم حصہ بنتے ہیں. تو یہ بھی ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں صابر شاکر صاحب، آپ جو دیکھ رہے ہیں، آپ کی اکانومی تو بہتر گرو کر رہی ہے، بلکہ ہم نے جو سنا ہے، خواہ وہ وزیر خزانہ ہوں، گورنر اسٹیٹ بینک ہوں، وزیر اعظم عمران خان ہوں، حماد اظہر ہوں، اور دوسرے ان کے جو ذمہ داران ہیں اسد عمر، کہ پاکستان کو تو فی الحال جو گروتھ ہے اس کو ذرا روکنا پڑ رہا ہے. کیونکہ جب آپ تیزی سے اکانومی گرو کرتی ہے تو بہت ساری امپورٹ کرنی پڑتی ہے. جب امپورٹ کرنی پڑتی ہے تو ڈالر اور اپریشیٹ ہو رہا ہے پاکستانی کرنسی کے خلاف. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ابھی 5% تک رکھنا چاہتے ہیں گروتھ، حالانکہ ہماری اکانومی اس وقت 6 سے 8% تک گرو کرنا چاہتی ہے اور پاکستان میں بہت سارے پازیٹیو انڈیکیٹرز آ چکے ہیں. زرعی اجناس الحمدللہ انہوں نے اچھے رزلٹس دیے ہیں اللہ کے فضل سے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے شعبوں میں. لیکن جو چیزیں ان سے قابو میں نہیں آ رہی، میں ہر بار کہہ رہا ہوں، ایک مہنگائی ہے، اس کے ساتھ ہی بے روزگاری ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیڈ گورننس. بیڈ گورننس کے بارے میں تو وہ سننا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ غلط کہتے ہیں، ہماری گورننس جو ہے وہ بہترین ہے. تو چودھری صاحب، ایک اور بھی ہے کہ نیب آرڈیننس چیلنج ہو گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور نیب آرڈیننس سے متعلق نوٹسز جاری ہو گئے ہیں متعلقہ حکمران کو، یعنی کہ وفاق پاکستان کو اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری ہو گئے ہیں، اور اس کا اب جائزہ لے گی اسلام آباد ہائی کورٹ. کیونکہ جو پیٹیشن فائل کی گئی ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی کچھ فیصلے ہیں جس میں نیب آرڈیننس کے بارے میں پہلے سے ججمنٹ موجود ہیں کہ اس کو کس حد تک تبدیل کیا جا سکتا ہے اور کس حد تک نہیں. اور جو پیٹیشن فائل کی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس آرڈیننس کے بعد تو پھر قومی احتساب بیورو کی پھر ضرورت ہی نہیں رہتی، اس کو پھر بند کر دینا چاہیے، اور حکومت سب کو NRO دے رہی ہے. یہ بھی معاملہ ہو گیا. اچھا جی، لیکن وہ کافی اس میں کنفیوژن تو پیدا کر دیا ہے نا جی. اب نیب نے کام روک دیا ہے، وہ کہتے جی ہمیں بتائیں کہ فلاں چیز کا کیا ہے، فلاں چیز کا کیا ہے. تو یہ اتنا انہوں نے اس میں ساری چیزیں جو اپوزیشن مانگ رہی تھیں اور یہ خود NRO مانگ رہے تھے ان کے لوگ، وہ سارا اس میں ایک ملغوبہ بنا کے پیش کر دیا. تو اس کا تو مطلب یہی ہے کہ نیب کو بند کرنے کا پروگرام ہے. ایسا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. اسی لیے شاید قومی احتساب بیورو کا جو ترمیمی آرڈیننس ہے شاید یہ منظور نہ ہو سکے. اب چودھری صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ افتاد جب آتی ہے تو پھر ایک نہیں آتی، کئی دفعہ کئی سمتوں سے آتی ہے. تو کل عدم تحریک لبیک کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے اناؤنس کر دیا دوبارہ سے لانگ مارچ پرامن. شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ، ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، اور اس میں سارا لاہ عمل اختیار کیا گیا. اور اس ملاقات کے بعد وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے
کیا کہا سنیے۔ تحریک لبیک کے مسئلے میں فرانسیسی ایمبیسڈر کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری یورپی یونین سے ہم باہر ہو جائیں گے، اور فرانسیسی ایمبیسڈر سے ہٹ کر اس ملک میں مدینے کی ریاست کے لیے عمران خان کام کر رہا ہے۔ فرانس کے ایمبیسڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہم یورپی یونین سے آج کی دنیا میں اپنے تعلقات کشیدہ کر لیں، ہم عاشق رسول ہے۔ تو چوہدری صاحب یہ اناؤنس کیا ہے شیخ رشید صاحب نے، اور یہاں پہ انتظامات بھی شروع ہو گئے ہیں، فورسز بھی بڑھائی جا رہی ہیں تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ طاقت کا استعمال تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور پیار محبت سے اور ڈائیلاگ سے ہی یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے، اور کالعدم ٹی ایل پی کی قیادت کے ساتھ بات کر کے سمجھانا چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ فیٹف کی تلوار وہ لٹک رہی ہے، اور ہمیں مزید اپریل تک ڈال دیا گیا ہے فیٹف کی گرے لسٹ میں، اور اس کے بعد افغانستان کا معاملہ ہے، ایسٹرن بارڈر، ویسٹرن بارڈر، ہر جگہ ایک ہجانی کیفیت ہے۔ تو ایسے میں یہاں پہ انٹرنلی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی اور ایک تصادم کا راستہ اختیار کرنا میرا نہیں خیال کہ کوئی درست فیصلہ ہے، یا اس کا نتیجہ کوئی اچھا نکلے گا پاکستان کے حق میں۔ جیسا نہیں، ان سے بات چیت کر کے تو معاملے کو سلجھانا چاہیے۔ جو ان کے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی ہینیس کرائم نہیں کیا، کوئی قتل و غارت دہشت گردی نہیں کی، تو ان کو ضمانت دے کے رہا کریں۔ محاذرائی تو کسی صورت میں ملک کے اندر اور افراتفری اور مارا ماری کا ماحول نہیں چلنا چاہیے۔ ابھی میں نے یہ تھوڑی دیر پہلے ان کا اعلان آ گیا جی ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ تو بریک پہ جاتے ہیں جی، بریک کے واپس آتے ہیں۔ تو آج ایک اہم ترین وزٹ تھا افغانستان کا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے ہم آج اہم ترین ایک وزٹ ہوا، لیکن اس سے پہلے چوہدری صاحب کیا کریں، ناظرین ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ایک بات کرتے ہیں تو دوسری طرف کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک میسج آیا، وہ کہتے ہیں جی چودھری غلام حسین صاحب، اور آپ سے یہ توقع نہیں کہ آپ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ پوری دنیا میں 200% تک مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ تو جناب یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2000% بھی بڑھ گئی ہے جی تو یا پاکستان کے لوگوں کو ذبح کر دیں۔ یس، ہم نے پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دینا ہے، اور یہ حکومت اس کے لیے آئی ہوئی ہے، اور خان کی یہی منشا ہے۔ ہم نے تو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے کہ بھائی وہاں 200% بڑھ گئی ہے تو ان کی آمدنی کتنی زیادہ ہے۔ یہ بات یہ مطلب ہے we don't want justifications for wrongdoing۔ یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ بالکل جناب پہ ایسی بات ہے، لیکن یہ خود وزراء ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء، پھل فروٹ، سبزیاں اور دالیں والیں اتنی ہیں کہ اگر ہم ان کے امپورٹ پہ پابندی لگا دیں تو یہ قیمتیں پاکستان میں نیچے آ جائیں گی۔ یہ ہم نہیں کہتے، بلکہ کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے وزیر بتا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رزاق داؤد صاحب کی پالیسیاں غلط ہیں کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء، عام ضرورت کی اشیاء کو امپورٹ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس سے چند امپورٹرز کو تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن عام آدمی کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں سارے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ تو رزاق داؤد صاحب کو آپ انوائٹ کریں شو میں، وہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو جناب آج ایک وزٹ ہوا اہم ترین، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ فیض حمید، سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری تجارت، ایف بی آر کے چیئرمین، نادرا کے چیئرمین اور دیگر حکام گئے، اور ان کی ملاقات ہوئی افغان حکومت کے سربراہ حسن اخوند کے ساتھ، وزیر خارجہ کے ساتھ، اور جو پاک افغان سرحد پہ معاملات ہیں ان کو ایک ضابطہ کے تحت حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ امپورٹنٹ وزٹ جو تھا یہ واقعتاً غیر معمولی تھا، اور یہ ماسکو سمٹ کے بعد ہوا ہے، تو جس میں روس، چائنا، پاکستان سمیت 10 ملکوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں بھارت کے بھی دستخط ہیں کہ
نئی افغان طالبان حکومت ایک حقیقت ہے اور اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، ناظرین دیجیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔